بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کا ہولناک منظر۔ پیارے دوستو، ہمیں بھی ایک دن موت کا مزہ چکھنا پڑے گا اور اس خوفناک اندھیری قبر میں اترنا پڑے گا، اور جب ہمیں دفن کیا جا رہا ہوگا ہم اپنے دفن کرنے والوں کو دیکھ اور سن رہے ہوں گے۔ جب وہ مٹی ڈال رہے ہوں گے تب یہ دردناک منظر بھی ہمیں نظر آ رہا ہوگا، لیکن بول کچھ نہیں سکیں گے۔ پھر جب دفن کرنے کے بعد ہمارے ناز اٹھانے والے رشتہ دار، دوست، ہمارے چاہنے والے جن سے ہم دنیا میں محبت کرتے تھے، یہ سب رخصت ہو رہے ہوں گے۔ پھر ہمیں ان کے قدموں کی صرف آواز سنائی دے رہی ہوگی، مگر دھیرے دھیرے یہ آواز آنا بھی بند ہو جائے گی۔ دل ڈوبا جا رہا ہوگا۔ پھر وہ خوفناک منظر سامنے آئے گا جس کے بارے میں ہمیں دنیا میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور ہمارے مسجد کے امام ڈرایا کرتے تھے۔ جب سارے لوگ ہمیں دفن کر کے جا چکے ہوں گے، اتنے میں اپنے لمبے لمبے دانتوں سے قبر کی دیوار کو چیرتے ہوئے خوفناک شکلوں والے کالے کالے مہیب بالوں کو لٹکائے دو فرشتے منکر نکیر قبر میں آ موجود ہوں گے۔ ان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہوں گے اور وہ سختی کے ساتھ بٹھائیں گے اور سخت لہجے میں سوالات کریں گے کہ اے دنیا کی رنگینیوں میں گم، صرف دنیاوی امتحان کی فکر کرنے والوں، فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، گانے باجے سننے والوں، داڑھی منڈانے والوں، داڑھی کو ایک مشت سے گھٹانے والوں، حرام روزی کمانے والوں، سود اور رشوت کی لین دین کرنے والوں، اپنے عہدے اور منصب سے ناجائز فائدہ اٹھا کر مظلوموں کی آہیں لینے والوں، جھوٹ بولنے والوں، غیبت اور چغل خوری کرنے والوں، ماں باپ کا دل دکھانے والوں، اپنی اولاد کو شریعت و سنت کے مطابق تربیت نہ دلانے والوں، مذہبی رنگ نہ چڑھ جائے اس بری نیت سے اپنی اولاد کو سنتوں بھرے مدنی ماحول اور دعوت اسلام کے اجتماعات سے روکنے والوں، اپنی اولاد کو داڑھی مبارک سجانے سے روکنے والوں، بے پردگی کرنے والیوں اور کھلے بال لے کر گلیوں اور بازاروں میں گھومنے والیوں، میک اپ کر کے شاپنگ سینٹروں اور رشتہ داروں کے گھروں پر بے پردہ جانے والیوں، اور دلیری کے ساتھ طرح طرح کے گناہوں میں رچے بسے رہنے والوں سے اگر اللہ ناراض ہو گیا اور اس کے پیارے محبوب روٹھ گئے اور گناہوں کے سبب ایمان برباد ہو گیا تو کیا بنے گا؟ بڑے سخت لہجے میں سوالات ہوں گے، جس میں نمبر 1 یعنی تیرا رب کون ہے؟ رب کو تو دنیا میں کبھی یاد کیا ہی نہیں تھا۔ جواب نہیں بن پڑے گا، صرف کہے گا افسوس افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم۔ نمبر 2 پھر پوچھا جائے گا تیرا دین کیا ہے؟ قبر میں مردہ سوچ رہا ہوگا کہ میں نے تو آج تک دنیا ہی بسائی تھی، قبر کے امتحان کی تیاری کی طرف کبھی ذہن ہی نہیں گیا تھا، بس صرف دنیا کی رنگینیوں ہی میں کھویا ہوا تھا۔ مجھے قبر کے امتحان کا کہاں پتا تھا؟ اس کی زبان سے نکلے گا افسوس افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم۔ نمبر 3 پھر پوچھا جائے گا تیرے نبی کون ہے؟ قبر میں مردہ سوچ رہا ہوگا کہ میں نے تو آج تک دنیا میں ہر چیز کے پیچھے بھاگا مگر کبھی نبی کے سیرت جانے ہی نہیں۔ اس کی زبان سے نکلے گا افسوس افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اتنے میں جنت کی کھڑکی کھلے گی اور فوراً بند ہو جائے گی، پھر جہنم کی کھڑکی کھلے گی اور کہا جائے گا اگر تو نے درست جواب دیے ہوتے تو تیرے لیے وہ جنت کی کھڑکی تھی۔ یہ سن کر اسے حسرت بلائے حسرت ہوگی۔ کفن کو آگ کے کفن میں تبدیل کر دیا جائے گا، آگ کا بچھونا قبر میں بچھایا جائے گا، سانپ اور بچھو لپٹ جائیں گے۔ دوستو، آج ایک مچھر کا ڈنک بھی سہا نہیں جاتا، آہ نکل جاتی ہے، پھر قبر میں بچھو کے ڈنک کیسے سہا جائے گا؟ بھائیو، نمازیوں، رمضان کے روزہ رکھنے والوں، حج ادا کرنے والوں، پوری زکوٰۃ نکالنے والوں، فلموں ڈراموں سے دور بھاگنے والوں، وعدہ خلافی، بد اخلاقی، بد نگاہی، جھوٹ چگلی اور بے پردگی سے بچنے والوں، اللہ کی رضا کے لیے میٹھے بول بولنے والوں، دعوت اسلامی کے مبلیغوں، سنتوں پر عمل کر کے دوسروں کو سنتیں سکھلانے والوں، فیضان سنت کا درس دینے
اور سننے والوں، نیکی کی دعوت کی دھوم مچانے والوں، دعوت اسلامی کے سنت کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے والوں، اپنے چہرے کو ایک مٹھی داڑھی سے آراستہ کرنے والوں، مبارک ہو کہ جب مومن قبر میں جائے گا اور اس سے سوال ہوگا، نمبر 1 یعنی تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے۔ نمبر 2 تیرا دین کیا ہے؟ زبان سے نکلے گا یعنی میرا دین اسلام ہے۔ اسی اسلام کی محبت میں تو میں معاشرے کے طعنے سہتا تھا، سنتوں پر عمل کرتا دیکھ کر لوگ مذاق اڑاتے تھے، مگر میں ہنسی خوشی برداشت کیا کرتا تھا۔ اسی دین اسلام کی خاطر میری زندگی وقف تھی۔ نمبر 3 تیرا نبی کون ہے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو زبان سے نکلے گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آخری سوال کا جواب دینے کے بعد جہنم کی کھڑکی کھلے گی اور فوراً بند ہو جائے گی، اور جنت کی کھڑکی کھلے گی اور کہا جائے گا اگر تو نے درست جواب نہ دیے ہوتے تو تیرے لیے وہ دوزخ کی کھڑکی تھی۔ یہ سن کر اسے خوشی برائے خوشی ہوگی۔ اب جنتی کفن ہوگا، جنتی بچھونا ہوگا، قبر بہت وسیع ہو جائے گا اور مزے ہی مزے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قبر کے سوال کا صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو سے کیا سمجھ آیا کمنٹ میں بتائیں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔